رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ الحمدللہ رمضان کے تیسرے جمعے میں تو پہلے جمعے میں ہی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ کا 3 جمعے رمضان کے ماشاءاللہ گزر چکے ہیں۔ یہ ایک مبارک کی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ اور یہاں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا آغاز بھی کیا ہوا ہے جمعے کی نماز کے بعد۔ اس کی بھی 2 کلاسز ہو چکی ہیں اور 2 رہ گئی ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد سیرت کی کلاس ہوگی اور پھر آگے بھی ہوگی۔ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اس پر پچھلے 2 جمعوں میں آپ نے بات سنی ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا حکمت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا، اس کائنات کا، اس امت مسلمہ کا، ان تینوں چیزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ اور پھر رمضان میں جس طرح آپ سیرت جب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید صرف نازل نہیں ہوا بلکہ نافذ ہونے کے لیے بھی رمضان کی بڑی اہمیت ہے، غزوہ بدر ہو چاہے فتح مکہ ہو۔ لیکن جہاں تک اس اصول کی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، با مقصد پیدا فرمایا ہے، ایک اصول کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ الٹ پلٹ نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے سارا کچھ، اور یہ سب کچھ فضول کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے۔ وہ اصول کیا ہے جس کو سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک میزان، ایک توازن، ایک عدل، ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا پوری کائنات میں۔ اب چاہے وہ کوسمک بیلنس ہو، چاہے وہ یونی سیلولر لیول پر بیلنس ہو، چاہے ایٹامک لیول پر بیلنس ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بیلنس اور عدل پر پیدا کیا۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ زمین و آسمان دیکھیے اور سورج اور چاند دیکھیے، زمین کی اس کے گرد حرکت دیکھیے، تو یہ ساری بھی ایگزیکٹ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ زمین کو اندر سے بھی سینٹریپیٹل فورس کھینچ رہی ہے، باہر کو سینٹریفیوگل فورس اس کی لگ رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں میں بیلنس ہے جو زمین کو لے کے چل رہا ہے۔ پھر زمین کی اپنی روٹیشن کے بارے میں بھی کہا کہ ہم نے اس میں پہاڑ کے لنگر ڈال دیے، بوجھ ڈال دیے اس میں، تاکہ تمہیں جو بیلنس طریقے سے لے کر گھومیں۔ اگر جس طرح کوئی لٹو ہو اس کو آپ گھمائیں تو وہ تو اگر بیلنس آپ کو نظر آئے گھومتا ہوا، اگر اس کے سائڈ پر ایک جگہ آپ کوئی ٹیپ لگا دیں چھوٹی سی، یا کوئی بوجھ کوئی ہلکا سا لگا دیں، آٹا بیشک تھوڑا سا لگا دیں یا گوند لگا دیں، تو اب اگر اسے گھمائیں تو وہ تھوڑا ڈینگا ڈینگا کر کے گھومے گا، سیدھا سیدھا نہیں گھومے گا۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک متناسب اور متوازن بنایا ہے کہ وہ جب ہمیں لے کر گھومتی ہے تو آرام سکون سے ہم اس پر زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نیچے آ جائیں تو ایک ایٹم کی یا ایک سیل کی سطح پر ذرا دیکھ لیں تو ایٹم کے اندر بھی الیکٹرونز اور پروٹونز کا ایگزیکٹ بیلنس ہے جو اس کو قائم کیے رکھے۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ آف بیلنس ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے یہ ایک لمحے کے اندر ہی پوری ڈسپرس ہو جائے اور نظر ہی نہ آئے کہ سارے گئے کدھر، کیونکہ ہر شے اس سے بنی ہے، ایک ایک ذرے سے۔ اس سے آپ آگے دیکھیں تو ایک سیل جس سے آپ اور میری تخلیق ہوتی ہے، چاہے اسپرم ہو چاہے ایگ ہو، ایک ایک سیل کے لیول پر بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بیلنس رکھا ہے اس کے اندر اور اس کے باہر کے انوائرمنٹ میں، چاہے وہ سوڈیم ہو، پوٹاشیم ہو، کیلشیم ہو، کاربن ہو، ہر چیز کا، پانی ہو، یہاں تک کہ ہر چیز کا بیلنس رکھا ہے۔ ہم جب کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تو جب کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے تو ساتھ آگے اس کے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے یہاں تک یہ ایک توازن کی رینج ہے، اس رینج سے نیچے یا اوپر چلا جائے تو پھر توازن بگڑ جائے گا، جسے آپ کہیں کہ ہومیوسٹیسس بگڑ جائے گا اور جسم کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، جسے ہم پھر بیماری کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو ہے وہ عدل و انصاف پر پیدا کی ہے، عدل، توازن، بیلنس پر پیدا کی ہے۔ اب اگلا سوال پھر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جو اختیار دیا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار ہو چاہے وہ کفر کرے، واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے۔ اب یہ اپنے اختیار اور آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے جس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیوں سے فساد بڑھا ہے، یہ کوئی جانوروں کا پھیلایا ہوا فساد نہیں ہے، یہ وائرس بیکٹیریا کا پھیلایا ہوا فساد نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں جو اس کو خراب کرتے ہیں پورے زمین کے بیلنس کو۔ اب اس کو صحیح درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
وحی کا اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا اور پھر تکمیل کو پہنچا۔ سورۃ حدید میں بڑے خوبصورت انداز سے سارے رسولوں کا ایک مقصد بتایا جاتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ بے شک ہم نے بھیجے رسول واضح واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا نازل ہوئے؟ قرآن مجید، والمیزان، اور ایک توازن والا، ایک عدل و انصاف والا شریعت کا نظام، یہ سارا کچھ ہم نے انہیں دیا۔ یہ دیا کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، ظلم کا خاتمہ ہو، اور لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کے بجائے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے حقوق غصب کرنے کے بجائے سب عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہے مقصد رسولوں کا اور کتاب کا۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ اس رمضان میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، پھر اس رمضان میں اس قرآن مجید کو لے کر جو دعوت دی گئی اور سب کچھ ہوا، اور الٹیمیٹلی جب ایک معاشرہ قائم ہوا مسجد نبوی کے گرد مدینے کا، تو پھر اس نے جب الٹیمیٹلی آگے بڑھ کر غزوہ بدر کا معرکہ جب لڑا ہے، تو وہ بھی رمضان میں ہوا، تو غزوہ بدر کیوں ہوا ہے؟ ایک سوچنے والی بات ہے نا، کیوں ہوا غزوہ بدر؟ کیوں لڑائی ہوئی ان کی آپس میں؟ یہی بات تھی کہ ایک طرف عدل و انصاف کے علمبردار تھے اور دوسری طرف ظلم کے سرغنہ تھے، دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر زیادتیاں کی تھی، ناانصافی کی تھی، ظلم کیا تھا، اور مسلمانوں کے حقوق دبائے تھے، اور مسلمان اپنے حق، اپنے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور نہ صرف اپنے بلکہ پوری نوع انسانی کو عدل و انصاف دلانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، چاہے وہ عقیدے کی سطح پر عدل و انصاف ہو، چاہے وہ نظام زندگی کی سطح پر ہو۔ عقیدے کی زندگی پر، عقیدے کی سطح پر عدل و انصاف کیا ہے؟ توحید۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور نظام زندگی کی سطح پر رول آف لا ہے، عدل و انصاف ہے، جو مسلمانوں کا اصل مقصد تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی امیر یا کوئی اثر و رسوخ والا شخص جب کوئی جرم کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب وہ کوئی جرم کرتا تھا تو وہ پکڑ لیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کی کلائمیکس تو یہ ہے کہ اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ رول آف لا کی یہ مثال دنیا نے کبھی نہ دیکھی تھی، نہ آئندہ دیکھ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو سیرت ہے اس کو اگر دوسرے الفاظ میں سمجھیں تو وہ ظلم کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کی کوشش ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسی کے لیے سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا پڑتا ہے، جس کی ہم نے ایک کوشش یہاں شروع کی ہے، اور میں دوبارہ بار بار آج اعلان کروں گا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم نے رمضان کے اندر ہی یہ ایک جسے کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ 4 جمعوں کے اندر ہم سیرت کا ایک بیسک جو ایکسٹریکٹ ہے وہ سمجھ سکیں، تاکہ پھر ہم جب خود پڑھیں اسے تو ہمارے اندر ایک شوق بھی پیدا ہو اور ایک بنیادی سمجھ اور فہم بھی پیدا ہو۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کا مقصد قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے، اس کے لیے میں نے 2 آیات آپ کے سامنے کی ہیں۔ پہلے تو ذرا سمجھ لیں کہ ایک بندے مومن کی صفت جب قرآن مجید میں آتی ہے، چاہے وہ سورۃ معراج میں ہو کہ الا المعارج میں ہو کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم، اس طرح کر کے جب ساری ان کی صفات آتی ہیں تو وہاں ایک اہم صفت کیا آتی ہے؟ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ اپنی شہادتوں پر، اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے۔ اس کی یہاں جو سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ میں بڑی خوبصورتی سے 2 آیات ہیں جو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دھیان سے اس کو سماعت فرمائیں اور اس کے ایک ایک لفظ کو دھیان سے سمجھیں، رعایت نمبر بھی نوٹ کریں، جا کے اس کو خود پڑھیں، مختلف تفاسیر سے پڑھیں۔ ان دونوں آیات کو، ایک سورۃ نساء کی ہے، ایک سورۃ مائدہ کی ہے، ان دونوں کو پڑھیں، ان دونوں کے آپس کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے اندر قرآن فہمی کا بھی ایک جسے کہتے ہیں ٹیسٹ ڈیولپ ہو، اور آپ کو خود بھی قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا آئے۔ تو سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 135 ہمارے سامنے موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ امت مسلمہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ امتن وسطن ہے نا، یہ بہترین معتدل امت ہے، عدل و توازن والی امت ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ تم نے صرف خود ظلم سے نہیں بچنا، بلکہ تم نے عدل و انصاف کا علمبردار بننا ہے، تم نے ظلم ہونے نہیں دینا۔ تو قوامین کا لفظ آ رہا ہے، جو قوامین وہی لفظ ہے جو سورۃ النساء میں الرجال قوامون علی النساء کا لفظ آتا ہے کہ مرد عورتوں پر سرپرست نگہبان ہے، وہ ہمیں پورا یاد رہتا ہے مردوں کو خاص طور پہ کہ الرجال قوامون علی النساء۔ لیکن قوام کہتے کسے؟ یہ قائم کا جو لفظ ہوتا ہے نا، قائم، قیام، یہ اسی سے لفظ آ رہا ہے۔ یعنی کہ قوام آپ یوں سمجھیے ایسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جس کے سہارے قائم رہا جا سکتا ہے، جو پلر ہوتا ہے جس کے سہارے پھر ساری چیز قائم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قوام۔ جو صرف خود نہیں کھڑا ہوتا، دوسروں کو کھڑا کر کے رکھتا ہے، دوسروں کو قائم رکھتا ہے، خود بھی ٹھیک رہتا ہے، دوسروں کو بھی ٹھیک رکھتا ہے۔
جس کو سورۃ توبہ میں پھر فرمایا گیا کہ والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جب اللہ کی حدوں کے محافظ ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف خود نہیں توڑتے ہیں، ٹوٹتی رہے تو کہتے ہیں ہم نے تھوڑی توڑی ہے۔ آپ اگر فرض کریں کوئی چوکیدار رکھیں، اگر کسی بینک میں چوکیدار ہو اور وہاں ڈکیتی ہو جائے، آپ جب وہاں پوری انکوائری کریں اور اس کو اپنے سامنے پیش کریں تو وہ کہیں اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، لہٰذا آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ کہیں بھائی تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ تم خود چوری نہ کرو، تمہارا کام یہ تھا کہ تم ہونے نہ دو، ڈاکہ ڈلنے نہ دو، تم نے اس کے لیے کیا معاملات کیے، کیا دیکھا، کیا سب کچھ ہوا، تمہارے جان، تم نے پوری جان کی قربانی تک لگائی اس پر، پھر اگر کوئی کر گیا تو اور بات ہے، لیکن تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، یہ بات ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم نے نہیں کوئی غلط کام کیا تو بس تم تو پھر ایزی ہو جاؤ گے۔ تو امت مسلمہ کی صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ خود ظلم نہ کرے، بلکہ اس نے ظلم سے روکنے والا بننا ہے۔ پوری دنیا میں سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے والی کیفیت ہونی ہے۔ کہیں ظلم ہو رہا ہو، ایران میں بھی ظلم ہو رہا ہو، تو جا کے صحابہ نے کہنا ہے کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آنے آئے، ہم جہالت کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کر آنے آئے۔ یہ امت مسلمہ کا مقصد ہے۔ وہ ایسے نہیں بیٹھ سکتی آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو امت مسلمہ کی یہ حالت ہے کہ دوسرے جو نام نہاد دوسرے ہیں وہ ہمارے عدل و انصاف کے نظام پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو تشویش لاحق ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان میں فلاں حالات چل رہے ہیں، ہمیں بڑی تشویش ہے اس میں، پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں اس کے شفافیت پر ہمیں بڑی تشویش ہے، پاکستان میں فلاں ججوں نے خط لکھ دیا ہے اس پر ہمیں بڑی تشویش ہے، آپس میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ علمبردار وہ بنے کھڑے، اور وہ امت مسلمہ جس کا کام تھا یہ، جس کی خلافت کی ذمہ داری ہی یہ تھی، اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اللہ نے پوری کائنات پر عدل و انصاف قائم کر کے رکھا ہوا ہے، تو انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، اور پھر انسانوں ہی کی یہ امت برپا کی، جو ختم نبوت کے سلسلے میں، ختم نبوت کے نتیجے میں ایک امت سامنے آ گئی، اور اب یہ اس کا کام ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم عدل و انصاف کے علمبردار بنے کھڑے ہو، تم عدل و انصاف کو قائم کر کے، تمہارے جیتے جی کوئی ظلم ہو کیسے جائے؟ تمہارے جینے کا مطلب کیا ہے پھر؟ تمہارا مقصد کیا تھا پھر؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں الفاظ دیکھیں آگے کیا ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ یہ گواہی خواہ تمہارے اپنے ہی خلاف جائے، اگر تمہیں یہ ہو کہ تم حق بات کرو گے تو لوگ تمہیں باتیں سنائیں گے کہ تم خود تو یہ کرتے رہے، پہلے ماضی میں تو تم نے یہ کیا، اب یہ کیا، تمہیں یہ نہیں پتہ لگا، 100 باتیں تمہیں سننی پڑیں، کوئی بات نہیں، تمہارے اوپر گندے الزام بھی لگیں گے، تمہیں دھمکایا جائے گا، تمہیں ٹارچر بھی کیا جا سکتا ہے، تمہیں غائب کیا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن تمہارا کیا ہے کام؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ تمہاری اپنی جان کے خلاف جاتا ہو جائے، تم نے جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا کلمہ سربلند کرنا ہے، عدل و انصاف کے علمبردار بننا ہے، ظلم کے خلاف تم نے آواز اٹھانی ہے۔ یہ ایک فرد کا مقصد ہے، آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم سب کا مقصد ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آگے دیکھیے، أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ تمہارے والدین خواہ تمہارے قریبی، یعنی چاہے تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو بات، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہے، اور قریبی میں صرف رشتہ دار نہیں ہوتے، آج کل رشتہ داروں کو کون پوچھتا ہے؟ آج کل تو دوست قریبی ہیں، دوسرے کولیگز قریبی ہیں، دوسرے ہم مسلک، ہم پارٹی، ہم جماعت قریبی ہیں، یہ قریبی ہے نا، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک قریبی ایک سرکل ہے، تو چاہے ان قریبیوں کے خلاف جاتی ہو، اور یقین کریں اپنے قریبیوں کے خلاف جب بات جا رہی ہو تو بڑی ہمت حوصلے کی بات ہوتی ہے بات کرنا۔ میں یہاں کھڑے ہو کر اسرائیل کو 4 سناؤں نا، مجھے کوئی ڈر نہیں، بلکہ جاؤں گا تو آپ سارے شاید بڑی خوشی سے مجھے ملیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آج تو آپ نے کمال کر دیا، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا اسرائیل کو میں 4 باتیں سناؤں۔ ہاں وہ تو الگ بات ہے کہ آج حالات تو یہاں تک ہو گئے کہ فلسطین کا جھنڈا بھی ہم اگر اٹھا لیں تو اس پر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے، لیکن پھر بھی مسجد میں کھڑے ہو کر میں اسرائیل کے بارے میں بات کروں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں امریکہ کو 4 سناؤں بڑی بہادری سے آپ، لیکن اگر میں ایسی بات کہوں کہ جو میرے اپنے قریبی لوگوں کو بری لگتی ہو، جو میرے قریب یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو بری لگ سکتی ہو، تو یہ بڑا مشکل بات، مجھے تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے یا دوبارہ واپس اندر آنا مشکل ہو جائے، یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ تمہارے اپنے قریبی ہی کیوں نہ ہو، تم نے کلمہ حق کہنا ہی کہنا ہے۔ اب اسی کی دوسرا پہلو دیکھ لیجئے، خواہ تمہارے اپنے والدین اور تمہارے اپنے قریبیوں کے خلاف جاتی ہو، کیا مطلب؟
چاہے دھمکایا جا رہا ہو تمہیں کہ تمہارے والدین کے ساتھ ایسے کر دیں گے، تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ ایسے کر دیں گے، تمہیں ایسے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑیں گے، خواہ تمہارے قریبی لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہو، ان کے اوپر ٹارچر کیا جا سکتا ہو، یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اسی دنیا میں ہوتا نا، اسی دھرتی پر ہوتا نا. تو اسی دھرتی والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا وبالوالدین والاقربین، جو بھی ہو جائے تم نے کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف کے لمبردار بننا ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. خواہ تم میں سے کوئی مالدار ہو یا غریب ہو، بہرحال اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے ان کا. یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی کہ اگر کوئی مالدار ہے تو تم نے اس سے امپریس ہو کر، اس کا روب قبول کر کے کلمہ حق کو تم نے ادھر ادھر نہیں کرنا، عدل و انصاف کی بات چھوڑ نہیں دینی. خواہ کوئی غریب ہو، اس کو دھتکار کے، غیر ضروری سمجھ کے، اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو اگنور کر کے تم نے عدل و انصاف کی بات سے پھرنا نہیں ہے. اور اسی کا اپوزٹ کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اندر اتنی غریب پروری آ جاتی ہے کہ وہ امیروں کا خواہی دشمن ہے. غریبوں کی کوئی زیادتی بھی ہے تو اس نے غریب کا ساتھ دینا اور امیر کے خلاف ہی بات کرنی ہے. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم غریب پرور ہو یا امیر پرور ہو، تم صرف حق اور عدل و انصاف کے علمبردار ہو. دیٹس اٹ. جس کے بھی خلاف بات جاتی ہے وہ جائے، تمہیں اپنی بات کہنی ہے. اور آگے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ خیر خواہ ہے ان کا. تم اپنی نظر میں سوچو گے کہ میں یہ ہمدردی کے تحت عدل و انصاف کی بات کو پھیر دوں، چاہے اپنے حوالے سے، کیونکہ مجھے بھی بڑا یاد رہتا ہے نا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بھی اپنی جان کا بھی تو حق ہے، لہٰذا اپنی جان کا حق تو پہلے پورا کرنا پڑتا. تو تم اپنی جان کی خاطر، اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے والدین کی خاطر، کسی غریب کی خاطر، کسی امیر کی خاطر تم نے کچھ نہیں کرنا. تم نے حق سچ کی بات کرنی ہے، تم نے عدل و انصاف کی بات کرنی ہے. اللہ زیادہ خیر خواہ ان سب کا. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ اسی سے صحیح نتیجہ نکالے گا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا کے الفاظ آتے ہیں. تو فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. آگے دیکھیے، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اور تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. اب خواہش نفس دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا فیئر ہو سکتا ہے یا فیور ہو سکتی ہے. کسی سے ڈر کر انسان دب جاتا ہے، یا للچا کر، لالچ کے تحت انسان پھسل جاتا ہے. تو ان دونوں کیفیات میں لا تتبعوا الہوا، تم نے اپنی خواہشات، اپنی منمانی چیزوں کی پیروی نہیں کرنی. ان تعدلوا، اس بات سے کہ تم عدل نہ کرو. پھر نہیں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. اب کمال ہی بات آ گئی. اور یہاں رک کر ذرا دیکھیں کہ ہمارے وہ طبقے جو اپنے آپ کو مذہب کا علمبردار سمجھتے ہیں، مذہب کا مائنڈ نہ کیجیے گا تو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور اپنے تئیں وہ عدل و انصاف کے علمبردار بھی ہیں، اور ان سے بڑا تو عدل و انصاف کے لیے کوشش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے سامنے ظلم ہوتے دیکھتے ہیں لیکن چپ بیٹھ جاتے ہیں، یا بات کرتے ہیں تو ادھر ادھر گھما پھرا کے کرتے ہیں. جبکہ رسولوں کی شان کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ ہم جنس پرستی نہ کرو. غور کریں، اپنی قوم کا جو کرنٹ ایشو ہے، جو سامنے ایک ایشو ہے، نام لو اس کا، ڈسکس کرو اسے. جرت کی بات ہے نا. تو لہٰذا ان طلبو، اور اگر تم گھما پھرا کر بات کرو گے، او توریدو، یا پھر اوائڈ کر دو گے بات کرنے سے. ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس سب کو اگنور کر کے اور ہی کوئی موضوع چھیڑ کے ادھر بیٹھ جاؤ گے اور سوچو کہ میں نے تو بڑی ریسرچ بھی کر لی، میں نے تو بڑی اچھی تقریر بھی کر لی. تم پھرا کے بات کرو گے، یا صحیح جو بات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کو اوائڈ کرو گے، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو پتا ہے تم کیا کر رہے ہو. تمہیں اندر سے آواز آ رہی ہوگی کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ کو پتا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو پھر تمہیں پوچھ لے گا. اب اسی کے جو پیرالل دوسری آیت ہے اس کو مختصر صرف اس کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سورۃ مائدہ میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ قائم رہنے والے ہو جاؤ راستی پر اللہ کی خاطر عدل و انصاف کی گواہی دینے والے. وہاں اللہ کا لفظ جہاں تھا، یہاں عدل و انصاف کا لفظ وہاں آ گیا، قسط آ گیا. اور وہاں جہاں قسط کا لفظ تھا یہاں اللہ کا لفظ آ گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی جگہ عدل و انصاف کا نام لے کر آئے. اس کی آپ اندازہ کریں عدل و انصاف کی، قسط کی کیا اہمیت ہے دین میں. اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وہاں کیا تھا کہ تمہارے قریبی جن سے تم محبتیں کرتے ہو، کسی کی محبت تمہیں روک نہ دے عدل و انصاف کی بات کرنے سے. یہاں اس کے بالکل اپوزٹ بات ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. یہ آیت تو بڑی مشہور ہے نا، آپ سب نے سنی بھی ہوگی، اور ہماری عدالتوں کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہماری عدالتوں کو اس کا مصداق بنائے. اور آج جو کھلا کر ہماری، دیکھیں ہماری عدالتیں کبھی بھی کوئی اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں رہی، کیونکہ ہم خود بھی پرفیکٹ نہیں رہے. عدل و انصاف کی اہمیت عوام الناس میں کبھی اجاگر ہوئی ہی نہیں. عوام کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کام بھی ہمارا کوئی کرنے کا ہے، ہمارا کوئی مقصد ہے.
اور جن کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو اور چاہے وہ دیندار طبقہ ہو، دین کا علمبردار طبقہ ہو، اس نے بھی ذمہ داری اپنی پوری ادا نہیں کی، اور چاہے وہ لبرل طبقہ ہو جسے ویسے تو انسانی حقوق، جانوروں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق، سارے اقلیتوں کے حقوق سب یاد آتے ہوں، لیکن جب سامنے ظلم ہو رہا ہو تو پھر وہ بھی چپ بیٹھ لیں، چاہے ہمارا رائٹسٹ ہو لیفٹسٹ ہو. ہم تو اس معاملے میں اخیر یتیم واقع ہوئے ہیں پاکستانی لوگ. ان کو نہ کسی رائٹسٹ نے عدل و انصاف کی بات سمجھائی، نہ کسی لیفٹسٹ نے سمجھائی. بالکل اپنے اپنے مفاد کے لیے ہم کام کرتے رہے. لیکن یہ آیت جو ہے یہ ہمارے بہرحال عدلیہ کے، اور جب بھی عدالت کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ آیت لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ بہرحال ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہماری حالت ہو گئی، آپ اندازہ کریں بھی 6 ججز نے جو خط لکھا ہے، اور اب اس پر ہمیں توقع کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس گٹا ٹوپ اندھیروں میں اگر امید کی ایک کرن پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نتیجہ نکالے گا. آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب وکلاء تحریک چلی تھی، بلکہ 15-20 سال ہونے کو آ رہے ہیں اب، جب وکلاء تحریک چلی تھی، جو ہمارے جو استاد محترم ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو سب بہت بوڑھے تھے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے ایک لحاظ سے، چند ہی برس بعد پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو انہوں نے جو قرآن مجید کے نمبردار بن کر انہوں نے پوری زندگی گزاری تھی، تو انہوں نے اس تحریک کے بارے میں کہا تھا جب مشرف کا زمانہ تھا اور پوری طرح ظلم و ستم تھا، لال مسجد والے واقعات اور کیا کچھ ڈرون حملے اور سب کچھ ہو رہا تھا، کس طرح بندے اٹھا اٹھا کے دوسروں کو دیے جا رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن جب وکلاء تحریک چلی تو انہوں نے کہا کہ یہ مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کی کرن نکلی ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی. دیکھیں بہتری ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک آدھی تحریک سے دور شاید بھی نہریں بہنے لگ رہی ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ایک سٹیپ طے کرتی ہے قوم کو کوئی نہ کوئی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بات ایسے تو نہیں، ایسے ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ پھر قوم اس لیول پر پہنچتی ہے. تو آج بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے کوئی خیر برآمد کرے، اور خیر صرف ادھر سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ عدل و انصاف شروع ہوگا تو سارے کام شروع ہو جائیں گے. مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیا پہلے سب سے جا کے سڑکیں بنی؟ کیا کیا؟ بڑی بڑی عمارتیں بنا دی؟ نہیں، عدل و انصاف قائم ہوا پہلے سب سے. جب عدل و انصاف قائم ہوا تو پھر باقی سارے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں. پھر 2 سپر پاوروں کے سارے خزانے آ کے مسجد نبی کے سین میں اترتے ہیں. یہ ہوتا ہے پھر لیول. تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی، کسی گروہ کی، کسی گروپ کی دشمنی، آج کی زبان میں کہیں کسی مسلک کی، کسی پارٹی کی، کسی ملک والے کی دشمنی تمہارے اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. اعدلوا، عدل سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، وہی تو تقوی کے قریب ترین ہے. دوسرے الفاظ میں مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے عدل نہیں کرنا، عدل انصاف کے نمبردار نہیں بننا، تو تقوی کے نام نہاد جتنے مرضی دعوے کرتے رہو. پھر تم اپنا تقوی اٹھاؤ اور سائڈ پر بیٹھو. پھر ظلم ہوتا رہے، عدل انصاف کے لیے تم آواز نہ اٹھاؤ، پھر تم تقوی کرو گے تو پھر بستی پہلے کس پر الٹی جائے گی؟ پہلے اس پر الٹی جائے گی جو تقوی کا نام نہاد دعوے کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون. پھر وہی بات آ گئی، وہاں کیا تھا؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہاں اسی کو الفاظ تبدیل کر کے کیا گیا ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. خبیر کا جو وزن ہے رحیم کی طرح، یعنی کہ وہ پوری ایک بات کی اسے تمہاری خبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.